اور اب ہم جو ہے آیت جو ہے 36 سے شروع کر رہے ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ایسے گھر جو ہے جنہیں جو ہے اللہ کا نور ایسے گھروں میں پایا جاتا ہے جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اللہ کے نام کی یاد کا اللہ نے حکم دیا ہے. لوگ اس میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. اور ایسے لوگ کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد، اقامت نماز اور ادائی زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی. یعنی کچھ ایسے لوگوں کی خوبی بیان ہو رہی ہے. دیکھیے نماز کے اوقات مختلف ہماری زندگی کی مصروفیات کے درمیان جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر نماز کی ادائیگی کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے اور تجارت چل رہی ہے تو کچھ ایسے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں کہ تجارت جو ہے وہ ان کو غافل نہیں کرتی، خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی. اور اس میں ایک ذکر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے اور وہ لوہا کوٹنے کا جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے. تو جیسے ہی اذان جو ہے وہ ان کے کان میں اس کی آواز جو ہے وہ آتی تھی تو وہ اتنے جو ہے نا اس کے ساتھ کنسرن تھے کہ جیسے لوہا کوٹتے نا ایسے کر کے یوں لا کے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مارتے ہیں وزن جو ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا جو ہتھوڑا ہے وہ یوں ہوتا تھا تو وہ اس کو وہیں پیچھے سے پھینک دیا کرتے تھے. وہ اس کو آگے بھی نہیں لاتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پکار جو ہے وہ آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیات نازل کی. اور میں ہمیشہ اس بات کو کہتی ہوں کہ آپ بھی اس بات کو نوٹ کیجئے کہ جو اول وقت کی نماز ہے، جو فریش نماز ہے، اس میں خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے ایز ٹو کمپیئر وہ والی نماز کہ جس کو ہم ٹالتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے خرابی ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید بے نمازیوں کے لیے خرابی ہے. قرآن کہتا ہے نمازیوں کے لیے خرابی ہے کہ جو اپنی نماز میں تساہل برتتے ہیں، یعنی کہ سستی برتتے ہیں نا. اور حدیث کے ایک الفاظ سے چند جو ہے ان کا مفہوم یہ ہے کہ منافق کی نماز کیسی ہوتی ہے کہ بس وہ بیٹھا رہتا ہے. اور اسپیشلی جو ہے عصر کی نماز کے لیے آیا کہ وہ بالکل سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے سستی کے مارے. اور پھر اس کے بعد جیسے اس کو لگتا ہے کہ وقت اب ختم ہونے والا ہے تو اٹھ کے دو ٹھونگے جو ہیں وہ کوے کی طرح زمین کے اوپر مار دیتا ہے. تو یعنی اتنے سخت الفاظ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نمازی کے لیے کہہ رہے ہیں. کون سا نمازی کہ جو کام کو جو ہے وہ ٹال کے کر رہا ہے. آپ نے بھی اس بات کو کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کسی کے ذمہ کو کام جو ہے وہ لگا دیں اور وہ بلا وجہ بغیر کسی عذر کے اس کام کو ڈیلے کر رہا ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب وہ کام کر کے لاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ اپنے پاس ہی رکھو، ہمیں نہیں چاہیے، یہ چاہیے ہی نہیں کام نا تمہارا. تو وہ کیا ہوا کام بھی جو ہے نا وہ ہمیں چبھ جاتا ہے اور برا لگتا ہے. تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چلیں کبھی کبھار ہو گیا، لیکن یہ کہ اگر روٹین کوئی ایسے کرتا ہے کہ اپنی نماز جو ہے اس میں کوتاہی کرتا ہے اور ٹالتا رہتا ہے نماز کو اور بعد میں اٹھ کے آخر میں اٹھ کے دو ٹھونگے جو ہے وہ مار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایفیشینٹ لوگوں کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر کیا اور کہا کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہی رہتے ہیں جس میں دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی. یعنی قیامت کے دن کی عذاب کی اور قیامت کے دن کی وحشت کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن دل ڈر جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جائیں گی. اور وہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور اپنے مزید فضل سے اللہ ان کو نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، برعکس اس کے جنہوں نے کفر کیا ان کے یہ اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک صحرا میں سراب کہ پیاسا اس کو سمجھے پانی. کبھی نوٹ کیا ہوگا آپ نے کہ ریت اگر دور سے آپ چمکتا ہوا دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پانی ہے. اور اگر کوئی دشت میں سفر کر رہا ہے، صحرا میں سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس پانی ختم ہے، ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے تو اس کو کتنی زیادہ طلب ہوگی پانی کی. تو دور سے جو ہے اس کو ریت جب جو ہے چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اس کو ایک دم سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ پانی ہے اور وہ اس کو پانی سمجھ کے ریت کو بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچتا ہے. جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو کیا اس کو مل جاتا ہے پانی؟ نہیں، وہ تو ایک دھوکہ تھا جس کے لیے ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سراب.
ٹھیک ہے، کہ آنکھیں دیکھتی کچھ ہیں اور نکل کچھ آتا ہے. تو کہا کہ وہ پانی سمجھے اور اس کے پاس پہنچے، مگر جب وہاں پہنچے تو وہاں کچھ نہ پائے اور اللہ کو وہاں موجود پائے. یعنی انسان جو اپنی دنیا کے مزوں میں، لطف میں، لذت میں لگا ہوا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس مزے سے میں یہ حاصل کروں گا، اس مزے سے یہ حاصل کروں گا، تو کیا ہوگا؟ وہ مزہ اور وہ لذت اور وہ چیزیں ان کی مثال ایک سراب کی سی ہے، اور وہاں پہ اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ جو ہے وہاں پر موجود ہوگا. اور چونکہ وہ سارے زندگی جو ہے صراط مستقیم سے بھٹکا رہا اور اللہ کو بھلائے رکھا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ڈھیل تھی، اس کی مہلت ختم ہو گئی، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گرفت میں پکڑ لیں گے اور اس کی مہلت ختم ہو گئی. وہاں پہنچے گا تو پائے گا اللہ کو، جس نے اس کا پورا حساب چکا دینا ہے. ظاہر ہے جیسی کرنی تو ویسی بھرنی، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. یا پھر مثال ہے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا. آپ کو پتہ ہے کہ روشنی جو ہے وہ گزر نہیں سکتی پانی کے اندر سے، تو اندھیرا ہوتا ہے. تو گہرا سمندر ہے اور گہرے سمندر میں اندھیرا، اوپر ایک موج، یعنی اندھیرا ہے اور اس ایک موج ہے، اور موج کے اوپر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل. تو پھر آپ تصور کریں کہ کس قسم کی تاریکی ہے، کہ پانی کی تاریکی، پھر موج کی تاریکی، پھر موج کے اوپر موج، یعنی لہر کے اوپر لہر، ایک اور لیئر آ گئی، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بادل، اور تاریکی پہ تاریکی مسلط ہے. آدمی ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے. ٹھیک ہے، اتنا اندھیرا کہ جسے کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے. تو جسے اللہ نور نہ بخشے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. یعنی جو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے اور اللہ کو یاد نہیں رکھتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اعمال کی نحوست کی وجہ سے اس کے اوپر ایک ایسا عالم طاری ہو جاتا ہے کہ اندھیرا اندھیرا اور اندھیرے پر اندھیرا، اور وہ اس قدر اندھیرے میں آ جاتا ہے کہ پھر وہ بالکل اپنی پیدائش کے مقصد کو بھلا بیٹھتا ہے، وہ اپنے خالق کو بھلا بیٹھتا ہے، وہ اپنی آخرت کے دن کو بھلا بیٹھتا ہے، وہ جزا اور سزا کو بھلا بیٹھتا ہے، اور بس پھر وہ اسی تاریکی میں کہیں گم جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ دراصل اللہ جس کو نور نہ بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں. اب سوال یہ کہ اللہ نور کیوں نہ بخشے، جبکہ اللہ نور السماواتی والارض، اللہ تو خود نور ہے زمین و آسمان کا، تو اللہ نور کیوں نہ بخشے؟ تو بات ذہن میں آ رہی ہے کیوں نہ بخشے اللہ نور، جس نے خود ہی اپنی آنکھیں بند کر لی. اب اگر روشنی ہے اور میں آنکھوں پر پٹی باندھ لوں اور اپنے آپ کو اندھا کر لوں تو مجھ سے بڑھ کے بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. تو کیا اللہ کی ہدایت موجود نہیں تھی دنیا کے اندر؟ اللہ کے نیک بندے موجود نہیں تھے دنیا کے اندر؟ انبیاء کی تعلیمات موجود نہیں تھی دنیا کے اندر؟ اور سچائی کی، اچھائی کی، برائی کی پہچان موجود نہیں تھی دنیا کے اندر؟ جب یہ سب کچھ موجود تھا اور انسان نے کبھی اس کو جانا ہی نہیں، مانا ہی نہیں، پرکھا ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کی، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم کراہت کرتے ہو، ناپسندیدگی کرتے ہو میری طرف آنے کے لیے، تو پھر میں کیوں آؤں؟ ہاں، اگر تم چاہتے ہو اور تم ایک قدم میری طرف چلتے ہو تو پھر اللہ کتنی قدم چلتے ہیں؟ 10. اور تم اگر چل کے آتے ہو تو اللہ آتے ہیں تمہاری طرف دوڑ کر آتے ہیں. لیکن حقیقت بات ہے کہ اگر بندہ دھتکار ہی دے، آج ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا تھا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، یہ ہدایت کیا زبردستی ہم تمہارے سر پہ لاد دیں گے؟ یہ زبردستی تمہارے ساتھ جو ہے وہ ہمیں چسپا کر دیں گے جبکہ تم اس سے کراہت کرتے ہو؟ کیوں دیں ہم یہ ہدایت؟ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی، جسے کہتے ہیں نعمت عظمیٰ، سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی نعمتوں میں سے. تو بن مانگے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. کسی کی دعا ہوتی ہے اس سے ہدایت مل جاتی ہے، آپ کی خواہش ہوتی ہے اس سے ہدایت جو ہے مل جاتی ہے. اینی ہاؤ اللہ تعالیٰ شروع میں اپرچونٹیز سب کو دیتے ہیں. جو بندہ سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے کھولتا ہے. لیکن جب انسان خود ہی دروازے بند کرتا چلا جائے اور اندھیرے میں بیٹھ جائے جا کر، تو پھر اسے روشنی حاصل نہیں ہوتی. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز کہ جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک کی اپنی نماز ہے اور اپنی تسبیح کا طریقہ ہے، اور یہ سب جو کرتے ہیں اللہ اسے باخبر رہتا ہے.
ہر چیز ہمیں لگ رہا ہے وہ مردہ ہے، لیکن وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ہر چیز کی اپنی نماز ہے، اپنی تسبیح ہے، یعنی وہ اللہ کے ایک نظام کی فرما برداری میں وہ پابند ہے، اور یہی ان کی تسبیح ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پورا واٹر سائیکل اس میں بیان ہو رہا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں ملا دیتا ہے اور انہیں کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت کہ جو اس میں بلند ہیں، یعنی کہ وہ پہاڑ جو آسمان میں بلند ہے، جن کی چوٹیوں پر برف جو ہے وہ جمی ہوئی ہے، تو اللہ وہاں کی ہوا اتنی سرد ہوتی ہے کہ بادل میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ جمنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، اور اللہ اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے نقصان بھی دے دیتا ہے۔ حالانکہ بارش رحمت ہے، لیکن کبھی کبھی زحمت بھی بن جاتی ہے۔ جس کو چاہتا ہے اس سے نقصان دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی ہوتی ہے، اس کی چمک ہوتی ہے، وہ نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے، ایک دم چکا چوندھ جو ہے نا، بجلی کیسے ہماری آنکھوں کو چکا چوندھ کر دیتی ہے، اور رات اور دن کا الٹ پھیر بھی وہی کرتا ہے، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن۔ اور اس میں سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے، اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، یعنی سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروو ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کا مادہ جو ہے وہ لیکوڈ ہے، اور ایک لیکوڈ کے ساتھ، ایک خاص قسم کے لیکوڈ کے ساتھ چلتا ہے، اور پھر ان کی ساخت مختلف ہے، کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے، کوئی 4 پہ چلتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم نے حقیقت بتا دی ہے صاف صاف، اور ہدایت کی کا راستہ جو ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر، اور ہم نے کہنا مان لیا، مگر اس کے بعد کچھ لوگ اطاعت سے منہ موڑ جاتے ہیں، تو ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔ جو صبح کو مسلمان ہو شام کو کافر ہو جائے، مصلی پہ کھڑا ہو تو اللہ کا بندہ بن جائے، مصلی سے سلام پھیرے تو پھر جھوٹ بولے، پھر بے ایمانیاں کرے، پھر وہی غلط کاری میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ جو تھوڑی دیر کو مسلمان ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ دوبارہ کافر جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ مومن نہیں، جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدموں کا فیصلہ کریں۔ آپس کے مقدموں کا فیصلہ کیا کہ ایک بات ہے، آپ کا اور میرا اختلاف ہو گیا، آپ کو لگتا ہے آپ کی رائے درست ہے، مجھے لگتا ہے میری رائے درست ہے، میں اپنے موقف کو منوانے کی ضد کرتی ہوں، آپ اپنے موقف کو منوانے کی ضد کرتی ہیں، لیکن بات کس کی سچی ہے؟ جس کی بات شریعت کے مطابق ہے، جس کی بات شریعت کے مطابق ہے، اب وہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے یا وہ ان پڑھ ہے، وہ افسر ہے یا وہ ملازم ہے، بات اگر ہم اللہ اور رسول پہ واقعتاً ایمان رکھتے ہیں تو اپنے فیصلے اللہ اور رسول کی مرضی سے کروائیں۔ اور پھر کہا کہ جب ان کے فیصلوں کو کہا جائے کہ اللہ اور رسول کی مرضی سے کراؤ تو ایک فریق کنی کترا جاتا ہے، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب نہیں ماننی ہم نے بات، اب تو ہماری مرضی کے خلاف بات ہو جائے گی، اور اگر بات ہو ان کی مرضی میں تو پھر رسول کے پاس بڑے اطاعت گزار بن کے آ جاتے ہیں۔ ایک فتنہ ہمارے ہاں بڑا ہے کہ ہمارے ہاں جو حنفی مسلمان ہیں، اب ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر ایک نشست میں جو ہے وہ 3 طلاقیں دے دی جائیں تو ان کے مطابق جو ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب لوگ جو ہے اس میں کیا کرتے ہیں، ساری زندگی جو ہے وہ ہمارے اہل حدیث حضرات کو جو ہے نا وہ وہابی کہہ کر اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اکٹھی 3 طلاقیں دیتے ہیں پھر ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس مطلب اور پھر ہر ایک معاملے میں جو ہے اب قسطوں پہ سامان لینا ہے، میرے مفتی نے صحیح فیصلہ نہیں دیا، مطلب صحیح سے مراد یہ میری مرضی کا فیصلہ نہیں دیا، تو دوسرے کے پاس پہنچ گیا۔ تو حالانکہ اپنا عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے، اپنی جو ہے وہ چیز اور ہوتی ہے۔ اب اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ قوانین غلط ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں پاکستان میں رہتی ہوں تو مجھ پہ پاکستان کا قانون لگے گا نا، مجھ پہ انڈیا کا قانون تو نہیں لگے گا۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ انڈیا کے قوانین غلط ہیں،
انڈیا کے قانون انڈیا کی قوم اور ان کے حالات کے مطابق ہے، پاکستان کا قانون پاکستان کے حالات کے جو ہے وہ موافق ہیں۔ تو جہاں پر آپ ہیں، جس جماعت میں آپ ہیں، جس گروہ میں آپ ہیں، جو پہچان آپ کی ہے، آپ ان کے جب معاملے میں کوئی گڑبڑ آتی ہے، پھر ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کو آپ حتمی جانیں نا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جن کو ساری زندگی ہم برا کہتے آئے ہیں، ہم ان سے فیصلہ جو ہے وہ کروانے نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بات ہو موافقت کی تو پھر تو بڑے اطاعت گزار بن کے آ جاتے ہیں، اور اگر لگے کہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا تو وہیں سے کنی کترا جاتے ہیں۔ تو ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کا قرآن کتنے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو ڈر ہے اللہ اور اس کا رسول ان پہ ظلم کرے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، سمعنا و اطعنا، ہم سنتے بھی ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھاتے ہیں۔ جھوٹے آدمی کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بلا وجہ قسمیں بہت کھاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اس کی بات میں وزن نہیں ہے، زور نہیں ہے، تو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے وہ جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ حکم دیں ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد تو کیا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو آپ کے جان نثاران ہیں، آپ حکم تو دیجئے ہم حاضر ہو جائیں گے۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے فرما بردار بنو، رسول کے تابع فرمان بنو۔ اگر منہ پھیرتے ہو تو سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ ٹھیک ہے، ایک بات اچھی ہے کھول کے بتا دیں، اس کے دینی دنیاوی فوائد بتا دیں۔ ایک بات بری ہے کھول کے بتا دیں، اس کے دینی دنیاوی نقصانات جو ہیں وہ سمجھا دیں۔ اب اگر کوئی بالغ ہے، اب اگر کوئی سمجھدار ہے اور پھر بھی وہ عمل نہیں کرتا تو پھر اپنے عمل کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ ہمارے انبیاء کی زبان میں، ہمارے انبیاء کی زبان مبارک سے کیا الفاظ نکلتے تھے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بات کو پہنچا دیں کھول کھول کر۔ اطاعت کرو گے ہدایت پاؤ گے، اور رسول کی ذمہ داری میں کچھ نہیں کہ صاف صاف بات کو پہنچا دیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ دو چیزیں آئی ہیں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی جنتر منتر ہے کہ جس کے کرتے ہی ہم شاید جنتی بن گئے اور اس کو نہ کہنے والے سارے جہنمی بن گئے، تو ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان عقائد کا بھی نام ہے، ایمان اعمال کا بھی نام ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ایمان بھی لائیں، آمنوا وعملوا الصالحات۔ ٹھیک ہے، پورا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب بتائی ہے۔ تو اللہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنایا، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت کو امن میں بدلے گا۔ بس چاہیے کہ بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو۔ ٹھیک ہے، اب احکامات آ رہے ہیں۔ نمبر 1 نماز قائم کرو، نمبر 2 زکوٰۃ دو، نمبر 3 رسول کی اطاعت کرو، امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پورا لاہ عمل ہے۔ خالی نماز پڑھنے سے بھی ہم کامیاب نہیں ہیں، خالی زکوٰۃ دینے سے بھی نہیں، جب تک کہ رسول کے اطاعت، اور رسول کے اطاعت میں کیا چیز آ رہی ہے؟ ہر وہ طریقہ جو شریعت کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، ہر وہ طریقہ جو بدعت ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کا ایجاد کردہ طریقہ ہے، اس طریقے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو ان کے متعلق جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ اگر اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانیوں کے سبب ان کو پکڑ نہیں رہا، تو یہ مت جانے کہ اللہ کو نعوذ باللہ انہوں نے عاجز کر دیا ہے۔ ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے لونڈی، غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے، یہ بالغ بچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، معصوم بچوں کی بھی بات ہو رہی ہے، کہ
ان کو کیا ادب دینا ہے؟ 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. یہ گھروں کے مینرز ہیں، یہ ماؤں نے سکھانے ہوتے ہیں کہ بچے جو ہیں یہ نہیں ہے کہ جس وقت مرضی جیسے مرضی اٹھے اور چلے آئے. 3 اوقات اسپیشلی بتائے ہیں: صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جب تم آرام کرنے کے ایک موڈ میں ہوتے ہو، ذرا ریلیکس موڈ میں ہوتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 وقت جو ہیں ہر جو فیملی ہے اس میں پرائیویسی کے ہیں. تو اپنے وہ بچے جو ابھی عقل تک بھی نہیں پہنچے، نہ سمجھ بچے، ان کو ابھی سے ایجوکیٹ کرنا شروع کریں کہ ان اوقات میں یہ پردے کے اوقات ہیں، اور ان اوقات میں بغیر اجازت لیے کسی کے کمرے میں داخل نہ ہوں. اس کے بعد وہ بے شک بلا اجازت آئے جائیں، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ان پر کوئی گناہ ہے. یعنی یہ گھر کے بندوں کی بات ہو رہی ہے، باہر کے بندوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ جو لوگ گھر میں رہتے ہیں، جیسے ایک گھر میں کیا ہوتا ہے کہ 2-3 بھائی رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا ایک مطلب ایک فیملی کا سیٹ اپ ہوتا ہے. چاچا ہیں، تایا ہیں، اور اس طرح دادا دادی ہیں اور پھپھیاں ہیں. تو ہر انسان کی اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. تو بچوں کو یہ تعلیم دینا، اور کسی بھی وقت بچہ جو ہے وہ بلا اجازت کمرے میں جا رہا ہے، آ رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں بعد میں جو ہیں بڑے نقصانات کا باعث بھی جو ہے وہ بنتی ہیں، اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی تو ہے سو ہے. تو پایا اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے ارشادات کھول کھول کے بیان کرتا ہے. وہ علیم و حکیم ہے. جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ ایسے ہی اجازت لیا کریں جیسے بڑے اجازت لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے شروع سے ایجوکیٹ کرنا ہے، اور پھر جب وہ 10-11 سال کے اور یا وہ بالغ ہو جائیں تو پھر تو جس طرح بڑے اجازت لیتے ہیں تو اسی طرح چاہے ایک ہی گھر میں رہنے والے ہیں لیکن جو ایک بڑوں کا ایک اجازت لینے کا طریقہ ہے اسی طریقے سے اجازت لیں گے. اور اللہ اپنی آیتیں کھولتا ہے، وہ علم و حکمت والا ہے. دیکھیے ہم نے پیچھے سارا جو مضمون اور چیزیں پڑھی تھیں، بے حیائی، زنا، اس کے بارے میں پڑھی تھی. اب ان کے بیج کہاں سے پڑتے ہیں؟ ان کے بیج یہیں سے تو پڑتے ہیں. گھروں کے اندر بچے غلط چیزیں دیکھتے ہیں، بچے غلط چیزوں میں جو ہے انوالو ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں، جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، بے تکلف ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی تمام چیزوں کے آگے نا بیریئرز جو ہے وہ لگا رہے ہیں. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہیں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں. ایسی بوڑھی خواتین کہ جن کو دیکھ کر کسی کو سوائے اس کے کہ ماں جی اماں جی کا خیال آئے، اس کے علاوہ نہیں. ٹھیک ہے، ان خواتین کے لیے یہ بات جو ہے آ رہی ہے، اور جنہیں اب اس بات کا بھی شوق نہ ہو کہ اب میرے لپسٹک لگا دو، اب میرا ہیئر اسٹائل بنا دو. ٹھیک ہے، بس جنہیں اپنے جو ہے وہ کھانے پینے سے، اپنی دوائی سے، اپنی نماز روزے سے غرض ہو. یہ اس طرح کی خواتین کی بات آ رہی ہے کہ ان پہ پردے کی جو پابندیاں ہیں وہ ہلکی کی جا رہی ہیں. اس میں بھی بڑی حکمت ہے. حکمت ایسے ہے کہ آپ سمجھتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ انسان کے ہاتھ پیر کانپنے لگ جاتے ہیں، تو اتنی بڑی بڑی چادریں اگر ان کو اڑا دیں تو ہو سکتا ہے بیچاری اسی میں الجھ کے گر جائے. ٹھیک ہے، سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، 100 مسائل ہو جاتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ اتنی عمر رسیدہ خواتین ہوں کہ ان کو دیکھ کے کوئی ان کے لیے پسندیدگی جو ہے وہ اپنے دل میں لانے والا نہ ہو، جو بھی دیکھے اس کے دل میں صرف احترام ہی آئے. تو وہ والی خواتین. اور وہ خواتین جو 70 سال کی ہوگی، 80 سال کی بھی ہو کے بھی جن کا دل بننے سنورنے کے اندر ابھی لگا ہوا ہے، ایسی خواتین کے لیے یہ آیات جو ہیں وہ نہیں ہیں. اور پھر بھی کہا کہ وہ بھی زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے. یعنی اجازت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب کھلی چھوٹ مل گئی کہ وہ بیک لیس پہن لے، یا وہ ڈاؤن جو ہے وہ نیک پہن لیں اور اس طرح کی چیزیں کر لیں، یا وہ سلیو لیس پہن لیں. ایسے نہیں. وہ والی خواتین آپ کو ذہن میں خود ہی آ رہا ہوگا کہ وہ کیسی خواتین آتی ہیں، جن کے چہرے پہ جھریاں ہی جھریاں ہوتی ہیں، جن کو دیکھ کے آپ کو ایک نورانیت اور آپ کو ایک ایسے ہی بس تصور آتا ہے، ان کو اماں جی ہی کہنے کو دل کرتا ہے، اس کے علاوہ چاہے وہ میری اپنی ہو یا میری پرائی ہو نا. ان کی بات ہو رہی ہے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا، لنگڑا، مریض کسی کے گھر سے کھا لے.
کیونکہ ان بیچاروں میں کوئی تھوڑی سی کمی ہے تو اللہ نے ان کو رعایت بھی دے دی کہ اگر کوئی معذور ہے وہ کسی کے گھر سے کوئی چیز لے کر کھا لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نہ تمہارے اوپر کوئی مضائقہ ہے کہ کھاؤ۔ کہاں سے کھاؤ؟ اپنے گھروں سے کھاؤ، اپنے باپ دادا کے گھر سے کھاؤ، اپنی نانی کے گھر سے کھاؤ، اپنی ماں کے گھر سے کھاؤ، اپنے بھائیوں کے گھر سے کھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ جو بھابیاں منہ بناتی ہیں نا کہ نندوں نے آ کے کھا لیا، اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ بہنوں کے گھروں سے کھاؤ۔ یعنی یہ معاشرت اسلامی معاشرت نہیں ہے کہ بھائی یا بہنوں کے گھر سے نہیں کھا سکتے۔ بہن اگر شادی شدہ ہے، باپ بھائی یا اس کی اپنی بہنیں کوئی ان کے گھر آئی ہیں تو بالکل وہاں سے کھا سکتے ہیں۔ چچا کے گھر سے کھاؤ، اپنی پھپھی کے گھر سے کھاؤ، اپنے ماموں کے گھر سے کھاؤ، اپنی خالہ کے گھر سے کھاؤ۔ یہ سارے گھر وہ ہیں جہاں سے آپ، مثال ہے اگر صاحب خانہ موجود نہیں ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ خود لے کر کھا سکتے ہیں، آپ کو پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، چوری میں نہیں آئے گا۔ مگر یہ نہ کریں کہ سالن کی ساری بوٹیاں ہی ہم کھا جائیں، ہے نا؟ یا جو انہوں نے سارے کوئی 2-4 لوگوں 5-6 لوگوں کے لیے انہوں نے ضیافت کا انتظام رکھا ہوا ہے وہ سارا ہی ہم کھا لیں۔ مطلب چونکہ صحابہ کرام بڑے متقی اور پرہیزگار تھے تو یہ امکان تھا کہ وہ تو بیچارے کسی کے گھر سے بھی نہیں کھائیں گے جب تک کہ پرمیشن نہ ہو۔ اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ صاحب خانہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور ہم ان کے گھر میں ہیں اور ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو بھائی پھر یہ سارے جو گھر ہیں نا، ان سارے گھروں سے آپ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے بھوک لگ رہی ہے تو کچھ بھی لے کر جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، ماموں کے گھر سے، خالہ کے گھر سے، یا وہ گھر جن کی کنجیاں آپ کی سپردگی میں ہوں۔ یعنی کسی نے کسی کو اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں چائے بنتی ہے، سب کی اتھارٹی ہے، سب پی لیں، اجازت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو، بنتی آپ ہی لوگوں کے لیے ہے، آپ کو آتھورائز کیا ہوا ہے کہ آپ پی سکتے ہیں۔ تو یا اپنے دوستوں کے گھر سے، سبحان اللہ، رشتہ داروں کے ساتھ، اتنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یار دوست بھی تو ہوتے ہیں نا، سہیلیاں بھی تو ہوتی ہیں نا، بھائی ان کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں، بغیر اجازت کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، مل کے کھاؤ یا الگ الگ کھا لو۔ کس قدر خوبصورت احکامات ہیں نا، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اب ٹھیک ہے مل کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، مل کے کھانے میں محبت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کا اسکیجول نہیں میچ ہو رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مل کے کھا لو، بھلے الگ الگ کھا لو۔ البتہ جب گھر میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، یہ دعائے خیر ہے اور یہ اللہ نے مقرر فرمائی ہے اور بڑی بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کے بتاتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ دیکھیے قرآن میں کتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی جو ہے نا وہ ہمیں واضح طور پہ بتا دی۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانیں، جب کوئی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ ایک اب جیسے ہوتا ہے کہ کہیں کوئی میٹنگ کے لیے کسی چیز کے لیے اکٹھے ہیں تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل کیا آپ اٹھ کے جا رہی ہیں، میرا دل کیا میں اٹھ کے جا رہی ہوں، بھائی نہیں نا، اب سب بیٹھے ہیں، اگر ہم 10 لوگ بیٹھے ہیں اور ہم 10-10 منٹ کے لیے بیٹھے ہیں تو سمجھے کہ 100 منٹس ہو گئے یہاں پر۔ اب بیچ میں آ رہی ہوں، جا رہی ہوں، آپ کا وقت بھی ضائع کر رہی ہوں، آپ کا فوکس بھی میں خراب کر رہی ہوں۔ تو آداب محفل میں یہ بات داخل ہے کہ جو امیر محفل ہے، ٹھیک ہے، جو بھی وہاں پر بڑا ہے، آپ اسے اشارے سے پوچھ لیں کہ میں چلی جاؤں، اس کو پرچی پہ لکھ کے دے دیں، یا اس کو پہلے آپ نے انفارم کیا تو آپ اشارے سے یاد دلا دیں۔ تو اس طریقے سے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور بس اٹھ کے جو ہے ایسے ہی آپ چل دیں، آپ بغیر اجازت لیے جو ہے نہ جائیں، ڈسپلن کا تقاضا ہے یہ۔ اور خاص طور پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی تھی وہاں پہ کیا ہوتا تھا، وہاں منافقین جب بیٹھتے تھے نا اور کوئی آیتیں جب اترتی تھیں جس میں ان کے دل کے چور بتائے جا رہے ہوتے تھے کہ انہوں نے یہ ایسے مشورے کرتے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے یہ مشورہ کیا، انہوں نے یہ والی بات کی، تو جب ان کے دل کے چور بیان ہو رہے ہوتے تھے نا تو پھر وہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھتے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، چلیں نا اٹھے یہاں سے، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے سرکنے میں اپنی خیر مناتے تھے، وہ کہتے تھے بس نکلو یہاں سے نا۔ تو کہا کہ اے نبی جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہ اللہ رسول کے ماننے والے، یعنی کہ اگر کسی اجتماعی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، کسی نے آپ کو انوائٹ کیا ہے، وہاں بیٹھے ہیں تو آپ صاحب خانہ کی اجازت لے کر جائیں وہاں سے، اور جو اجازت لے گا تو وہ اللہ رسول کا ماننے والا ہے۔
بس جب وہ اپنے کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب رسول نے بلایا، بلا وجہ تو نہیں بلایا نا، کوئی امپورٹنٹ ہی بات ہے نا، کوئی امپورٹنٹ ہی مشورہ ہے نا۔ لیکن اگر آپ کی کوئی گھر میں ایمرجنسی ہو گئی ہے، یا آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور آپ پرمیشن مانگ رہے ہیں، تو آپ کو پرمیشن مل سکتی ہے، لیکن آپ بتا کے جائیں، اور اللہ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے جیسا بلانا نہ سمجھ بیٹھنا، یعنی میں نے آپ کو بلایا، آپ نے مجھے بلایا، ہو سکتا ہے میں آپ سے معذرت کر لوں، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے معذرت کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عام انسانوں جیسا تھوڑی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کسی بات کے لیے بلاتے ہیں تو پھر ہم اس کو ایسے نہ سمجھیں جیسے میں آپ کو بلا رہی ہوں یا آپ مجھے بلا رہے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو منافقین کی مثال دی کہ بس نکلو، اب ہماری بات ہو رہی ہے، اب ہم پکڑے جائیں گے۔ رسول کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں اور ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور تم جس طریقے پر بھی ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ جس روز اللہ اس کی طرف جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے، یعنی اللہ کی طرف، تو اللہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، کیونکہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم۔ یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا جو ہے اختتام جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور سمجھائی ہمیں یہ بات جا رہی ہے کہ یہ سورہ نور تھی، اور اس کے احکامات جو ہیں ہماری زندگی کے اندر اجالا لے کے آئیں گے اور تاریکی کو ختم کریں گے۔ تو بہت چھوٹے چھوٹے سے مینرز تھے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں کہ جو ہمیں معلوم بھی ہوتی ہیں، لیکن اس پہ کرنے کا جو ہے وہ بعض دفعہ ہمارے اندر جو ہے وہ جذبہ اتنا نہیں ہو رہا ہوتا، تو جب یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر وہ ریفریش ہو جاتی ہیں، اور جب ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر، تو آپ سمجھیے کہ اس کا اجر بھی کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور جب کبھی ہمارے دل کے اندر بے ایمانی آئے اور ہمیں لگے نہیں اس کو نہیں کرتے یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہمیں ڈر ہو نہیں یہ تو قرآن کے اندر اللہ نے اس کی تاکید کی تھی، اور ہم اس کو کرنے سے جو ہے اس کو نہ کرنے سے جو ہے وہ ہم رک جائیں، ٹھیک ہے، اور خوشی خوشی ہم اس پر عمل کریں، تو آپ خود سوچئے کہ یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہوں گی، تو چھوٹی چھوٹی سی دستک دے کے اجازت لے کے چلے گئے، اپنی نظر کو جو ہے بچا لیا۔ اب چلنا تو ہے، رستے میں دیکھنا تو ہے، لیکن اگر نظریں نیچی کر کے چلیں، اگر کسی کے اوپر نظر پڑ ہی گئی ہے، اتفاق ہے، تو نظر جمائیں نہیں، اس کو اچھے سے مطلب جو ہے کنگھال کے جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ نہ دیکھیں، نظر پڑ گئی، اچٹی ہوئی نظر تھی، پڑ گئی، ہٹا لیں، دیٹس اٹ، بس بات کو ختم کر دیں اس کو۔ یا کوئی ایسی چیز ہے جو ڈیجیٹل جو ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آ گئی ہمارے سامنے جو نازیبا ہے، اگر نظر پڑ گئی، ایک نظر پڑ گئی، اوائڈ کریں آپ اس کو، اب اس کو ڈھونڈ کے وہاں تک جو ہے جانے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ نہ کریں۔ اور وہ جتنے راستے تھے جو ہمیں زنا کی طرف لے جاتے ہیں، برائی کی طرف لے جاتے ہیں، بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، اس میں دو ہی باتیں تھیں، ایک نظر کی حفاظت نہ کرنا، اور دوسرے ان باتوں کو سر عام جو ہے ان کو پھیلانا، اور فحش باتیں اور فحش کلامی جو ہے اس کو آپس میں فروغ دینا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزت، شرم، ایمان، تقوی سب کی جو ہیں وہ حفاظت کرنے والے ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے رکھیں کہ ہمارے پردے ڈھانپ لیں، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمارے پردے ڈھانپنے والے ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا اللہ ہم سب بیٹھے اس جمعۃ المبارک کے اس ایسے مبارک وقت میں، یا اللہ جب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک گھڑی لازمی ہمیں ملتی ہے، اللہ ہم تجھے مولا کہہ کر پکارتے ہیں، تجھے رب کہہ کے پکارتے ہیں، تجھے رحمان کہہ کر پکارتے ہیں، تجھے پیارے پیارے ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر پکارتے ہیں جن ناموں کے پکارنے سے تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ان ناموں کا بھی تجھے واسطہ دیتے ہیں اللہ جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہے، کہ اللہ تو ہمیں بخش دے۔
اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے۔ اللہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو ہے ہم پر شروع ہونے والا ہے، اے اللہ پہلے عشرے میں جو محنت ہمیں کرنی چاہیے تھی اللہ ہم سے وہ محنت نہ ہوئی، اس مہمان کا جو اکرام کرنا چاہیے تھا وہ ویسا اکرام ہم سے نہ بن سکا، تو اے اللہ ہمیں اس خطا کے لیے، اس کوتاہی کے لیے ہمیں معاف فرما دے، ہمیں ایمان عطا فرما، ہمیں تقوی عطا فرما، ہمیں شوق عطا فرما، ہمیں رغبت عطا فرما، ہمیں جسمانی قوت عطا فرما، ہمیں روحانی قوت عطا فرما، ہمارے سامنے جنت کو لا کے کھڑا کر دے میرے مولا، ہمارے سامنے جنت کو ایسا لا کے کھڑا کر دیں کہ ہم دوڑتے ہوئے جنت کے لیے اعمال کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ سورہ نور کے جو احکامات ہم نے پڑھے ہیں، اے اللہ ان احکامات پہ عمل کرنے میں جہاں جہاں ہم تساہل کرتے ہیں، جہاں جہاں ہم کوتاہی کرتے ہیں، جہاں جہاں ہم بھول میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عزتیں محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی عزتیں محفوظ فرما، اللہ ہمارے مردوں کی عزتیں محفوظ فرما، اور اے اللہ شیطان کے تیر جو ہیں بے حیائی کے ذریعے چلتے ہیں، نظروں کے ذریعے چلتے ہیں، اللہ شیطان مردود کے تیروں سے بچا لے، شیطان مردود نے ہمارے باپ اور ہماری ماں کو اے اللہ تیری نافرمانی پر اکسایا اور پھر ان کو جنت سے نکلوایا، اے اللہ ان کے لباس اتروا دیے، اے میرے مالک اور میرے اللہ ہم بھی اولاد آدم ہیں، ہم بھی بھول جاتے ہیں، ہم بھی کمزور ہیں، ہم بھی ارادے میں بودے ہیں، لیکن میرے مالک اور میرے اللہ ہم تیری ہدایت کے راستے پر چلنے کے خواہش مند ہیں، اللہ ہمیں ایسے دوست مہیا فرما دے، اللہ ہمیں ایسے ساتھی گھروں میں سے مہیا فرما دے، اپنے تعلق کے لوگوں میں سے ایسے ساتھی عطا فرما دے، یا اللہ کہ جب ہم بھولیں تو وہ ہمیں یاد دہانی کرا دیں، جب ہم بھٹکیں تو ہمارا بازو پکڑ لیں، جب ہم کچھ غلط کرنے کا ارادہ کریں تو وہ ہمیں پکڑ کے ہمیں سیدھے راستے پر لے آئیں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ صراط مستقیم پہ ہمیں زندگی عطا فرما اور صراط مستقیم پہ ہی چلتے ہوئے ہمیں موت عطا فرما۔